ان سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان یہ جو آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ دیامر بھاشا ڈیم کا حدود ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم جب آپ اسلام آباد سے گلگت کی طرف آتے ہیں تو آپ کو جو ہی بو شداس کیمپ آپ کراس کرتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ یہ جو پہاڑ کے اوپر ویلکم آپ کو لکھا نظر آتا ہے، یہ دیامر بھاشا ڈیم ہے۔ ویسے تو یہ فلک شگاف پہاڑی سلسلوں میں ہمارے انجینئرز، ہمارے ورکرز اور ہمارے سویلینز، ہمارے آرمی کے جوان یہاں سخت موسم میں ترش لہجوں میں یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اور اب ملک کے لیے یہ جو پروجیکٹ ہے نا، یہ بالکل ناگزیر ہو چکا ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم کے لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ دینے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیامر بھاشا ڈیم کا جو کام ہے وہ اپنے ردم کے ساتھ جاری ہے۔ مختلف افواہیں بھی پھیلتی جا رہی ہیں کہ دیامر بھاشا ڈیم پہ کام رکا ہوا ہے تو فلاں ہے تو ڈمکا ہے، کچھ بھی نہیں، نارملی اپنے روٹین پہ کام چل رہا ہے۔ ہاں، مقامی لوگوں کو کچھ پروٹیسٹ چل رہا ہے، پرامن ان کا ایک دھرنا ہے، وہ کچھ مطالبات اپنے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وابڈہ حکام اور وفاقی حکومت دونوں جو ہمارے ادارے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو متاثرین ہیں ان کو بیسٹ فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ دیامر بھاشا ڈیم کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے شروع دن سے وابڈہ کی یہ پالیسی رہی کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کا لینڈ کمپنسیشن کی مد میں ادائیگیاں ہو گئی، پھر اس کے بعد لوگوں کو فری آف کاسٹ چولہا کے نام سے ایک پیکیج دیا گیا جس میں 47 لاکھ روپے فری آف کاسٹ متاثرین کو ادائیگی ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے ایک کنال کا پلاٹ، اگر جو بندہ آپٹ کرے کہ میں نے 47 لاکھ نہیں لینا ہے تو اس بندے کو ایک کنال کا ایک پلاٹ اور پھر اس میں 12 لاکھ روپے ایڈیشنلی فری آف کاسٹ ان کو پیسے بھی مل گئے۔ اور وفاقی حکومت اور وابڈہ کے تعاون سے ایک گرینڈ جرگہ بھی تشکیل ہوا ہے۔ اس جرگے میں یہ بات طے پائی ہے کہ جتنے بنجر اراضی ہیں اس کو ایک جرگے کے ذریعے قبائل کا آپس میں بیٹھ کے ان کے جو شکایات ہیں ان کو دور کر کے جو قبائل آپس میں گتھم گتھا ہیں ان کے درمیان ایک پرامن حل نکال کے تو بنجر اراضی کے جو اماؤنٹ ہے جو آلریڈی ڈپٹی کمشنر جو ڈسٹرکٹ دیامر کا جو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر ہے اس کے اکاؤنٹ میں ہے، وہ خوش اسلوبی سے تقسیم کیا جا سکے۔ تو دوسری طرف ملک کے حالات ایسے ہیں کہ میں نے کافی دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں بنایا، ریزن اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو دشمن کی نظریں ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی ہیں۔ یہ سارا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیامر بھاشا ڈیم کا ایریا ہے، اور انشاءاللہ یہ ڈیم میرے ملک میں 4500 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کر لے گا، اور اس کے علاوہ کوئی 8.1 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور بھی کر لے گا، تو جس سے ہماری معیشت میں ایک بوم آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے ملک کے لیے اب ناگزیر بن چکا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں ان کی طرف سے اس پروجیکٹ کو سبوتاج کرنے کے لیے مختلف حربے اور ہتھ کنڈے استعمال ہونے کا قوی امکان ہے۔ تو اس سلسلے میں اب میں آپ کو مین ڈیم سائٹ پہ کسی دن لے کے جاؤں گا، اور ود پرائر پرمیشن آف ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان سے
کہ ہم کوئی اپنے ملک کے جو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملک سے باہر، جن کے دل اس ملک کے تڑپتا ہے، جو دن رات اس ملک کے لیے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، خاص کر میرے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں باہر کے جو یار دوست ہیں، ان کے لیے میں ویڈیوز بنا لیتا ہوں، اور آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، آپ لوگ اس کو شیئر کر لیتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے حوصلہ بھی دے دیتے ہو اور مجھے سجیشن بھی دیتے کہ اس طرح کی ویڈیوز بننے چاہتے ہیں۔ میں پوری کوشش کر لیتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیوز بنا سکیں۔ تو یہ جو روڈ ہے، یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ روڈ ری لوکیٹ کر رہا ہے۔ یہاں جو ڈیم سائٹ ہے اس اوپر جو آر کے کیچ ہے اس کے طرف یہ روڈ نیا بن گیا ہے، تو یہ اوپر جو نئے کے کیچ ہے ادھر ٹچ کر لے گا۔ تو پچھلے دنوں وفاقی حکومت، جس میں یہ وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام کے زیر صدارت جو کمیٹی تشکیل پائی تھی، اس کمیٹی میں بھی یہ بات طے ہوئی تھی کہ جتنے اخراجات ہیں وہ عوام کے سامنے رکھی جائے۔ تو اس مد میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 151 ارب روپے ابھی تک اس پہ جو ڈیم ایریاز ہے اس میں خرچ ہو گئے ہیں، مختلف مد میں 151 ارب روپے میں، جس میں لوگوں کے زمینیں ہیں، لوگوں کے گھر کے کمپنسیشن ہیں، لوگوں کے جو اراضیات ہیں ان کے کمپنسیشن ہیں، لوگوں کے چولہ پیمنٹ ہے، مطلب پیکیجز ہیں اس کے ہے، دوسرے جو پلاٹنگ ہے، پلاٹ خریدے گئے ہیں، پھر پلاٹ کو بنایا گیا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پلاٹنگ کر کے تو لوگوں کو ابھی انشاءاللہ بہت جلد اسی سال 2025 میں حوالے بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ لوگوں کے ایکسیس کے لیے رائٹ بینک آف دا ریور اور لیفٹ بینک آف دا ریور مختلف قسم کے روڈز بھی تعمیر ہو رہے ہیں۔ تو اس پورے مد میں ان کے جو لیٹسٹ جو پریس ریلیز آئی اس میں انہوں نے بتایا کہ ابھی تک 151 ارب روپے اس ایریا میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو جس میں یہ آپ سامنے دوسری سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے پیریفری روڈ اس کو نام دیا جاتا ہے، مطلب یہ لیفٹ رائٹ بینک آف دا ریور ہے جو انڈس کے، اور یہ جس روڈ پہ ابھی میں جا رہا ہوں یہ تو لیفٹ بینک آف دا ریور ہے، اور یہ ایگزسٹنگ اس وقت یہ کیچ ہے، اور اس کے اوپر جب آپ ڈیم سائٹ پہ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ ڈائیورٹ کر دے گا اوپر، جہاں پہ ہمارے اتنا سیکیورٹی کا بھی وہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ قریب جیسے، کیونکہ میں نے پہلے ویڈیوز جب سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا میں آپ کو ڈیم سائٹ سے بھی بتا دیتا تھا، لیکن فی الحال کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چینل پہ دیامر بادشاہ کے حوالے سے اس طرح لیٹسٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو میں آپ لوگوں سے اس بارے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، اور یہ میں انشاءاللہ مجھے جو ہی اجازت ملتا ہے تو میں ادھر اس ایریا میں جا کے آپ کو جو پروگرس ہے، لیٹسٹ پروگرس ہے، اس کا انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ باقی اس کے ساتھ ہی نیچے داسو ڈیم بن رہا ہے، مطلب اس انڈس ریور کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھیں تو داسو ڈیم بن رہا ہے جو ہمارے پاس تقریباً فرسٹ فیز انشاءاللہ 2026 تک وہ بھی کمپلیٹ ہونا ہے، اور تربیلا کے جو 5th ایکسٹینشن ہے اس نے بھی کمپلیٹ ہونا ہے اسی 2026 میں۔ آج ہی واپڈا کے پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو تربیلا کے 5th ایکسٹینشن ہے وہ 2026 میں انشاءاللہ نیشنل گریڈ میں اس کے جو بجلی ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ تو اس جو دیامر بادشاہ ڈیم کا جو کام ہے یہ بھی انشاءاللہ 2028-29 تک نیشنل گریڈ میں اس کے بھی شامل ہو، بڑے تیزی سے اس کا کام جاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ 2 بڑی کمپنیوں کا جوائنٹ وینچر ہے، جس میں ہمارے پاور چائنا ہے جو چائنا کی سرکاری کمپنی ہے، اور ہمارے جو سرحدوں کے دفاع کرنے والا ادارہ ہے FW فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن، اس کے زیر سایہ یہ کام چل رہے، 2 ہمارے مین کانٹریکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے کنسلٹیشن میں دیامر بادشاہ کنسلٹنٹ گروپ ہے جس میں باہر کے قابل ترین انجینئرز ہیں، اور اس کے ساتھ ہی باغ کنسلٹنٹ ہے جو کنسلٹیشن کی فرم ہے وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دوسرے زونگ میں چائنیز کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ حسنات اینڈ برادرز ہیں، اور یہاں اسٹیٹ آف دا آرٹ کالج بنا ہے، وہ بھی یہ سارے دیامر بادشاہ ڈیم کے اس میں آتے ہیں، مطلب پیکیجز میں آتے ہیں۔
اور یہاں پہ آپ کو یہ بات بھی شاید آپ کو علم میں نہ ہو، میں آپ کو بتا دوں کہ انڈس ریور میں جتنے بھی جو ایریاز ہیں نا، ان میں سب سے انڈس کے کلوزسٹ جو پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو جا کے دکھاؤں گا کہ یہ دریا کے ساتھ روڈ کا جو قریب ترین ڈسٹنس ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ میں دکھا دوں گا۔ اس ایریا میں یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دریائے سندھ کا ایریا ہے، یہ اس کو ہوڈور موڑ کے نام سے یہ ایریا مشہور ہے۔ یہاں پہ کافی حادثات بھی ہو چکے ہیں، کافی مطلب جانے بھی اس ایریا میں ضائع ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی یہاں پہ ٹنل بھی تعمیر ہوں گے اور مختلف قسم کے یہاں سہولیات کے ساتھ جب یہ روڈ بنے گا تو ایک طرف تو ڈیم بن جائے گی، ہمارے پاس پانی کا سٹوریج ہوگا، دوسری طرف ہمارے پاس بجلی کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی، تیسری طرف ہمارے پاس ٹورزم کا ایک ہب بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس ملک نے بہت ترقی کرنا ہے، خاص کر گلگت بلتستان کے یہ جو ایریاز ہیں، داسو ڈیم سے آگے آپ دیکھیں گے دیامر بادشاہ ڈیم، پھر اس کے بعد آگے جائیں گے بونجی ڈیم جو 7000 میگا واٹ بن جائے گا، اور اس سے آگے جا کے سکردو تک کوئی 48 سے 50,000 میگا واٹ تک بجلی نے بننا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنے بھائی ہادی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔